لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت بڑی ہستیاں ہیں. سارے دنوں کی مناسبت سے ہم سب کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں. ذوالحجہ کا مہینہ، اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اسی مناسبت سے ہم حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ حضرت عثمان بھی ایک ہمہ جیت شخصیت ہیں اور بہت زیادہ کمالات کے جامع شخصیت ہیں. ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پر اگر آدمی گفتگو کرے تو اتنے زیادہ پہلو ہیں اس حیات کے کہ ایک ایک پہلو کے لیے بہت وقت چاہیے. مثال کے طور پر یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ ان کو جامع آیات القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کو جمع کرنے والے. پہلے مختلف مصحف تھے اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو قرآن اس طرح جلد کی صورت میں تھا ہی نہیں، یہ تو بعد میں مجلد صورت میں ہمیں ملتا ہے. اس وقت تو جو آیات نازل ہوتی تھیں تو صحابہ کرام ان کو لکھ لیا کرتے تھے. پتہ نہیں ہوتا تھا کس وقت کوئی آیت حضور پر نازل ہوگی، کیسے حالات ہوں گے، کہاں پر موجود ہوں گے کہ وحی آنی شروع ہو جائے گی. تو جس وقت بھی وحی آتی تھی تو پاس جو صحابہ کرام ہوتے تھے وہ اس وحی کو اسی وقت اس آیت کو لکھ لیا کرتے تھے. اب اس وقت پاس چیز کیا ہوتی تھی، کچھ سامان، یہ کاغذ وغیرہ یہ چیزیں تو تھیں نہیں، پین اور کاغذ وغیرہ. سیاہی استعمال ہوتی تھی کالی، اور کاغذ تھا نہیں، اس کی وجہ سے پھر مختلف چیزیں استعمال کی جاتی تھیں اس وحی کو لکھنے کے لیے. پتھر، بڑے بڑے پتھر سلیٹوں کی طرح، اگر کہیں پاس میں کوئی پتھر ہے تو جو ہی وہ وحی نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے فوراً پتھر پر وہ لکھ لی. یعنی حفاظت دیکھیں آپ، کتنا اہتمام. اللہ کا کلام کا حفاظت تو اللہ پاک نے خود کرنی ہے نا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. تو حفاظت کا اہتمام تو بنیادی طور پر اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی تھا، لیکن اسباب یہ تھے. اسی طرح اگر کوئی بڑی ہڈی ہوتی تھی، اونٹ عام طور پر ذبح کیے جاتے تھے، اس علاقے میں اونٹ ہوتے تھے،
اونٹوں کی ہڈیاں بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں، کوئی ہڈی پاس موجود ہوئی تو ہڈی پر لکھ لیا، پتے کوئی موجود ہوئے بڑے ان پر لکھ لیا، اس طرح یعنی قرآن کریم کی آیتوں کو لکھا جاتا تھا، تو وہ منتشر تھا۔ والا حضرت کا ایک شعر بھی ہے نا، در منصور قرآن کی سلک بہی، وہ منصور ایک نظم ہوتی ہے اور ایک نثر ہوتی ہے، نظم شعر ہوتے ہیں اور نثر یہ جو ہم تقریر کرتے ہیں یہ نثر ہوتی ہے، یعنی نظم سے ہٹ کے ہوتی ہے، یہ نظم نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ پہلے نثر کی صورت میں تھا، یعنی کوئی آیت کہاں پڑی ہوئی ہے، کوئی آیت کہاں کس کے پاس لکھی ہوئی ہے، تو یہ بکھرا ہوا تھا۔ نثر کا معنی بکھرا ہوا، منصور کا معنی بکھرا ہوا، سے کے ساتھ منصور، در منصور قرآن کی سلک بہی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ انہوں نے وہ سارا جمع کر کے ایک جگہ اس کی تدوین کر دی، اس کو اکٹھا کر دیا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ خدمت اللہ پاک نے حضرت عثمان سے ہی کیوں لی تھی، اور بھی تو بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، خاص طور پر حضرت عثمان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ چلے گئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت رضوان لے رہے تھے، یعنی موت پر بیعت لے رہے تھے کہ مر جائیں گے لیکن واپس یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک عثمان واپس نہیں آئے گا۔ عثمان کو مذاکرات کے لیے بھیجا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ، تو پیچھے یہ افواہ اڑ گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، کفار نے شہید کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی، اور وہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب اس وقت یہ جانثار جو تیرے ہاتھ پر موت پر بیعت لے رہے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنی جانیں لٹا دیں گے، ان الذین یبایعونک جو تمہارے ہاتھ پر اس وقت بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، اے محبوب یہ اس وقت تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ میرے ہاتھ پر اللہ پاک فرماتا ہے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ جس طرح ایک مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس وقت محبوب بظاہر تو ان کی بیعت لے رہا ہے لیکن در حقیقت یہ میری بیعت لے رہے ہیں، اور اے محبوب یہ تیرے ہاتھ جو ہیں ان کے ہاتھ پر ہیں اور میرا ہاتھ تیرے ہاتھ پر ہے، تو گویا ان کے ہاتھ بھی میرے ہاتھ پر آ گئے۔ اب یہ سارے صحابہ کرام کو بہت بڑا اعزاز مل رہا تھا کیونکہ بیعت اللہ رب العالمین سے براہ راست ہو رہی تھی، اور عثمان اس میں شامل نہیں تھے، عثمان گئے ہوئے تھے مذاکرات کے لیے مکہ مکرمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ عثمان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہو، وہ کسی اپنے کام کے لیے تو مکہ نہیں گیا ہے، میرے کہنے پر گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کے لیے گیا ہے۔ حضور چاہتے تھے کہ اس اعزاز میں عثمان کو بھی شامل کیا جائے، تو حضور نے کیا عجیب ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرا دایاں ہاتھ ہے اس کو میں اپنا ہاتھ قرار دیتا ہوں، اور میرا اپنا ہی جو بایاں ہاتھ ہے اس کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، اور اپنے ہی ہاتھ کو اپنے ہی ہاتھ میں لے کے عثمان کی طرف سے بیعت بھی لیتا ہوں۔ یہ جب ہو گیا تو یہ کیوں ہوا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اور عثمان کے ذمہ یہ حفاظت جب لگائی گئی، عثمان نے جب اس کو پورا کیا تو مقصد کیا ہوا کہ گویا کہ عثمان کے ہاتھوں سے قرآن جمع ہوا، اور عثمان کا ہاتھ جو ہے وہ حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، اور حضور کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو گویا جمع تو عثمان نے کیا لیکن در حقیقت اللہ پاک نے خود اس کا انتظام فرمایا اور اس کو جمع فرمایا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑے عجیب عجیب اعزازات ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مختلف النوع، بہت سارے پہلو ہیں ان کی زندگی کے۔ مسلمانوں کو کہیں بھی کوئی مشکل ہوتی تھی، کوئی تنگی کا وقت آتا تھا مالی حوالے سے، حضرت عثمان سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے مدد کرنے کے لیے، اور مدد بھی کیسے کرتے تھے حیران ہوتا ہے آدمی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد آپ جانتے ہیں متقی آدمی کو کہتے ہیں، بہت زیادہ نیک، پارسا، حیا والا، کردار کے لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط زاہد۔
مسجد احمدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مسجد نبوی، زاہد مسجد احمدی پر درود، جو مسجد نبوی کے سب سے بڑے زاہد ہیں یعنی حضرت عثمان، ان پر لاکھوں درود ہوں۔ آگے پھر کیا فرماتے ہیں؟ دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ دولت آپ سمجھتے ہیں سارے دولت کو کہا جاتا ہے، پیسوں کو کہا جاتا ہے، خزانے کو کہا جاتا ہے، جیش گروہ کو کہتے ہیں، عسرت تنگی کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ مسجد احمدی کا جو زاہد ہے سب سے بڑا، اس پر لاکھوں درود ہوں، اور جیش عسرت جو ہے یعنی تنگی والا جو گروہ، تنگ دستی والا جو گروہ، جن کے پاس مالی اسباب نہیں ہوتے تھے، ان کی جو دولت ہیں وہ بھی حضرت عثمان ہی ہیں، ان پر بھی اللہ کے لاکھوں سلام ہوں۔ یہ کیوں انہوں نے فرمایا تھا؟ وہ اشارہ کرتے ہیں غزوہ تبوک کی طرف۔ غزوہ تبوک، بہت سارے غزوات ہیں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، بہت سارے سریے ہیں، بہت ساری جنگیں ہوتی ہیں۔ غزوہ تبوک جن دنوں میں پیش آیا تھا، معاشرتی حوالے سے یہ اہل مدینہ کے لیے بہت مشکل وقت تھا، یعنی تنگی کا وہی جس کی طرف اعلیٰ حضرت اشارہ کر رہے ہیں، جیش عسرت یعنی تنگی والا گروہ، تنگی والا فرقہ اس وقت جو موجود تھا، گروپ جو تھا، جماعت جو تھی تنگی والی۔ اعلیٰ حضرت اشارہ اس طرف کرتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک وقوع پذیر ہوا تو اصل میں ایسے ہے کہ مدینہ شریف کی جتنی بھی تجارت ہوتی تھی یہ ساری کھجور کے ذریعے ہوتی تھی۔ اب بھی کھجور مدینہ شریف کی مشہور ہے، آپ سب لوگ جو اللہ پاک جن کو وہاں کی حاضری نصیب فرماتے ہیں، سب لوگ وہاں سے خریداری کر کے لاتے ہیں۔ شروع سے کھجور بہت زیادہ، بہت بڑی مارکیٹ ہے کھجور کی مدینہ شریف۔ تو اس وقت اس طرح جو آج کل ٹریڈ ہوتی ہے ڈالروں وغیرہ کی، یہ تو نہیں ہوتی تھی، تو جنس کے بدلے جنس خریدی جاتی تھی، جنہیں کھجوریں دے کہ اس کے عوض گندم خرید لی، مکئی خرید لی، جو خرید لی، جو بھی خریدنا ہوتا تھا کھجوروں کے بدلے میں خریدتے تھے۔ تو گویا کھجور جو ہوتی تھی وہی سارا پیسہ ہوتا تھا اس وقت، اسی کے بدلے ہر چیز خریدتے تھے۔ اب کھجور جو ہے وہ درختوں سے روز تو نہیں اترتی ہے، اس کا تو سیزن ہوتا ہے، یعنی سال میں ایک دفعہ اتری ہے، 2 دفعہ، جو بھی اس کی سیزن کے مطابق ہوتا ہے۔ اب سال میں اگر ایک دفعہ کھجور اترتی ہے، مثال کے طور پر جنوری کے مہینے میں اترتی ہے، سمجھانے کے حوالے سے بتا رہا ہوں، فرض کریں جنوری میں پھل اترتا ہے کھجور کا۔ اب جنوری کے بعد یہ وہی بات ہو جاتی ہے جو ہمارے ملازمت پیشہ لوگ، جو تنخواہ لینے والے لوگ ہیں مہینے کی، ان کی تنخواہ کے حوالے سے آپ سمجھیں تو یہ بات آپ کو زیادہ جلدی سمجھ آ جائے گی کہ جب تنخواہ ملتی ہے پہلی تاریخوں میں تو آدمی کے پاس وہ تنخواہ کے پیسے موجود ہوتے ہیں، وہ پھر اپنا بجٹ بناتا ہے کہ اس مہینے میں نے کیسے خرچ کرنا ہے، کیا کیا کہاں کہاں خرچ کرنا ہے کہ میری جو تنخواہ ہے یہ مہینے کے آخر تک پہنچ جائے اور اگلے مہینے پھر مجھے مل جائے گی۔ تو جو پہلی تاریخیں ہوتی ہیں ان میں وہ آدمی بہت غنی ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں، تنخواہ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جو جو مہینہ گزرتا جاتا ہے آگے تنخواہ تو ختم ہوتی جاتی ہے، جب آخری تاریخیں آ جاتی ہیں مہینے کی تو تنخواہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، پاس کچھ نہیں رہتا، پھر انتظار ہوتا ہے کہ اگلی تنخواہ مجھے اب ملے تو میرے پاس پیسے آئیں۔ یہی صورت اس وقت مدینہ شریف میں کھجوروں کے حوالے سے تھی کہ مثال کے طور پر جنوری میں اگر کھجوریں اترتی ہیں تو جب فصل اتر گئی تو سارے مالدار ہو گئے، خریداریاں بھی شروع ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، سب کے پاس مال بھی آ گیا وہ کھجوریں بیچنے کے عوض۔ لیکن جنوری گزر گیا، فروری گزر گیا، آگے جب نومبر دسمبر آئے گا تو وہ جنوری میں اترا ہوا مال تو سارا اب ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ نومبر دسمبر میں اس انتظار میں ہے کہ آگے جنوری میں پھر فصل اترے گی تو ہم مالدار ہو جائیں گے۔ اب یہ جو آخری مہینے تھے جن میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوا تھا، ویسے تو صحابہ کرام جب بھی حضور فرماتے تھے کہ جہاد کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، فنڈ کی ضرورت ہے، تو صحابہ کرام خط الوسع جو کچھ ہوتا تھا پاس پیش کر دیتے تھے۔ لیکن اب وہ دن ایسے تھے کہ صحابہ کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، وہ آخری ایام تھے اس فصل کے۔ تو حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کا اعلان فرما دیا کہ تبوک کے لیے جانا ہے۔ اس لیے اب جو
جہاد کے لیے جو جماعتیں جائیں گی ان کے خرچے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے آئے اور اس طرح ممبر پر بیٹھ کے صحابہ کرام کو ترغیب دینے لگے کہ غزوہ تبوک درپیش ہے، اس لیے اخراجات کے لیے پیسے چاہیے، تو جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ دے۔ اب صحابہ کرام تو اپنی جانیں لٹانے والے لوگ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ترغیب دے رہے ہیں کہ جہاد کے لیے کچھ دو، آگے سے صحابی کوئی اٹھتے نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ترغیب دے رہے ہیں صحابہ کرام کو فنڈ اکٹھا ہونے کے حوالے سے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جماعتیں جا رہی ہیں تو فنڈ کی ضرورت ہے، جتنا کچھ دے سکتے ہو دو۔ تو صحابہ کرام وہی بات ہے کہ اب ان کے پاس اس زمانے میں تھا ہی کچھ نہیں کہ وہ دیتے، وہ خود یعنی اس وقت محتاجی کی صورت میں تھے کہ اب فصل نہیں آئے گی تو ہم مالدار ہوں گے، ہمارے پاس پیسہ آئے گا۔ جس کے پاس کچھ تھا اس نے تھوڑا تھوڑا لا کے وہاں پر رکھنا شروع کر دیا مسجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، لیکن وہ بہت تھوڑا تھا جو لایا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ جنگ کے حوالے سے اچھے خاصے اخراجات ہوتے ہیں، بہت زیادہ ضروریات ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ وہ لا رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے، مشاہدہ فرما رہے تھے، اور حضور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بہت کم ہے، تو حضور تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد پھر فرماتے جہاد کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی اور بھی دینے والا ہے تو دے۔ پھر صحابہ کرام تو سارے اب وہی بیٹھے ہیں جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، پھر صحابہ کرام وہاں خاموش، کوئی نہیں اٹھتا ہے۔ اچانک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سے اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ سمجھ جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا یہ ہے کہ کچھ زیادہ دیا جائے، کیونکہ اخراجات زیادہ ہوں گے اور جو کچھ دیا جا رہا ہے صحابہ کی طرف سے یہ بہت تھوڑا ہے، اور وہ یہ کوئی کنجوسی نہیں تھی بلکہ صحابہ کے حالات ہی اس وقت ایسے تھے، وہ دے ہی نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ یہ تھوڑا مال محسوس ہو رہا ہے آپ کو، تو یا رسول اللہ، اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ عطا فرمایا ہے اور آپ کی دعاؤں اور توجہ کی وجہ سے یہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے کرم سے یہ عطا فرمایا ہے، تو یا رسول اللہ میں اس غزوہ تبوک کے لیے 100 اونٹ، یعنی اونٹ بہت قیمتی جانور ہے، آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں اونٹ بہت زیادہ قیمتی ہے، اور پھر جا رہے تھے جہاد کے لیے، تو جب جہاد کے لیے جاتے ہیں تو اونٹ پوری طرح ساز و سامان کے ساتھ، یعنی جنگی سامان و ساز کے ساتھ لیس ہوتا ہے، اس میں نیزے بھی ہوتے ہیں، بھالے بھی ہوتے ہیں، خنجر بھی ہوتے ہیں، کمانیں بھی ہوتی ہیں، تلواریں بھی ہوتی ہیں، ایک اونٹ کا بہت سارا سامان ہوتا ہے جو جہاد کا ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جب حضور کے سامنے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں ایک اونٹ نہیں بلکہ 100 اونٹ بما پورے جہاد کے ساز و سامان کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، حضور میری جانب سے قبول فرمائیے۔ یہ ایک بہت بڑی امداد تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے ان کے جذبے سے، ان کے لیے دعا فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر فرمایا کہ ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بھی لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، سلسلے میں تعاون کریں جہاد کے حوالے سے۔ صحابہ کرام جن کے پاس کچھ پہلے تھوڑا بہت تھا وہ تو پہلے لا کے دے چکے تھے، اب ان کے پاس اور تو تھا ہی نہیں، کوئی بھی نہ اٹھا، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کی کہ یا رسول، یہ دیکھیے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں نا، یہ بھی دیکھیے آپ، یہ حضرت عثمان دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں مال لٹاتے تھے، اور ان کے مال میں جتنا یہ زیادہ لٹاتے تھے اتنی ہی زیادہ اللہ پاک ان کی مال میں برکتیں عطا فرماتا تھا۔ ورنہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے نا کہ جتنا زیادہ دیں گے ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، خرچ ہو جائیں گے پیسے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے اللہ اس کو کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس پر حضرت عثمان کا یقین دیکھیے، پہلے 100 اونٹ حضرت عثمان دے چکے ہیں بما جنگی ساز و سامان کے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ترغیب دلائی، تھوڑی دیر حضرت عثمان نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں اٹھا، پھر حضرت عثمان اٹھے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ 100 اونٹ تو دے چکا ہوں بما ساز و سامان کے، مزید اس 100 کے علاوہ 200 اونٹ مزید بما ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔
اب یہ 300 اونٹ ہو گئے ہیں بما ساز و سامان کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر خوش ہوئے، ان کے لیے دعائیں فرمائیں۔ تھوڑی دیر حضور خاموش رہے، تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر فرمایا کہ اب بھی ضرورت ہے، کچھ اور آدمی ہیں، اگر کوئی اور اس سلسلے میں خدمت کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی آگے آئے۔ صحابہ کرام کی کیفیت میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، کوئی بھی نہ اٹھ سکا۔ تیسری مرتبہ حضرت عثمان پھر اٹھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، بما جنگی ساز و سامان کے 300 اونٹ میں پہلے پیش کر چکا ہوں، یا رسول اللہ 300 اونٹ مزید بما ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ 600 اونٹ ہو گئے بما ساز و سامان کے۔ ہم تو 50 روپے کہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو پھر ایسے کر کے پھرتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کر دی ہے۔ اللہ کی راہ میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن کریم میں آتا ہے کہ نیکی کو اس وقت پا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم تو نیکی بھی کرتے ہیں تو عجیب انداز ہوتا ہے نا، نیکی اس طرح ہوتی ہے۔ 600 اونٹ بما ساز و سامان کے پیش کر چکے ہیں حضرت عثمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ تو اونٹوں کی صورت میں ہے، جنس کی بھی مال کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے جب ایک جنگ کے لیے آپ جائیں گے، کوئی پتہ نہیں ہے کتنا عرصہ وہاں پر رہنا پڑتا ہے، قیام کرنا پڑتا ہے، قیام و طعام کے بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں کھانے پینے کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جنگی حوالے سے تو پورا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا، یعنی حضور کا مطلب یہ تھا کہ اب جنسی حوالے سے تو یہ پورا ہو چکا ہے، جنس کے حوالے سے یعنی اونٹوں کے حوالے سے، ساز و سامان کے حوالے سے، لیکن نقد کے حوالے سے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو حضور نے چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اب بھی ضرورت ہے اگر کوئی کچھ دینا چاہے تو حضرت عثمان سمجھ گئے بات۔ حضرت عثمان خاموشی سے گھر تشریف لے گئے اور گھر سے کچھ اشرفیاں، سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں اس وقت، وہ اٹھا کر لے آئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ممبر پر تشریف فرما ہیں، جب ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو، تو حضرت عثمان کا انداز دیکھیے کہ وہ جب اشرفیاں لے کے آئے تو باقی تو جو لوگ چیزیں لے کے لا رہے تھے وہ حضور کے سامنے ایسے ڈھیری لگا رہے تھے سارے۔ حضرت عثمان جب اشرفیاں لے کے آئے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اشرفیاں اس ڈھیری پر پھینکتے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور حضور کی گود مبارک میں وہ اشرفیاں ایسے پھینک دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے وہ اشرفیاں اٹھائیں، ایسے ان کو الٹ پلٹ کو دیکھنے لگے، اور پھر کیا تاریخی جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور کیا عظمت بھرا جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ وہ الٹ پلٹ کے ان کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ مسرور بھی ہو رہے ہیں، سمجھ بھی گئے ہیں کہ عثمان اس سے پہلے بھی بہت زیادہ دے چکا ہے اور غالباً اس کے گھر میں جو کچھ موجود تھا نقدی کی صورت میں وہ بھی اٹھا کے لے آیا اور میری گود میں ڈال دیا ہے۔ تو حضور ان کو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ مسکرا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا بڑی سند عطا فرمائی۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ حضرت عثمان کے عجیب عجیب اعزازات ہیں، یہ بھی ایک اعزاز دیکھیے، جب ان کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کھلا ہوا ہے، اور ان کو دیکھتے ہوئے یہ اعلان فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد ھذا، آج کے بعد عثمان کی جو مرضی ہے کرتا رہے، قیامت کے دن اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حضرت عثمان غنی، علماء اہل سنت۔ تو یہ اس طرح اللہ کی راہ میں وہ لوٹاتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، اللہ کی راہ میں لوٹانا ہو۔ اور ایک اور دیکھیے آپ، میں عرض کر رہا تھا کہ یعنی ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو، یہ تو میں نے ایک آپ کو بتایا ہے ابھی، جو مسلمانوں کی یہ مدد کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا تعاون ہوتا تھا مالی حوالے سے، یہ تو وہ ہو گیا۔ ایک اور ان کا جو وصف ہے وہ بھی، اس میں بھی حضرت عثمان اپنی مثال آپ ہیں، وہ ہے حیا والا۔ یعنی اتنا بڑا اعزاز شاید کسی کو بھی نہیں ملا جو حضرت عثمان کو عطا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ احیاہم عثمان، میرے جو صحابہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے۔
حیا اور کردار یہ بہت بڑی چیز ہے دوستو. ساری طاقتیں کردار سے ہوتی ہیں. ایمان کی طاقت ساری کردار سے ہوتی ہے. جتنا کسی کا کردار مضبوط ہوگا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا. یہ بنیادی چیز ہے کردار. اب حیا کے حوالے سے دیکھیے حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے سارے صحابہ کرام میں سے. اب یہ حیا ہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور حیا بھی دیکھیے کیسی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حیا والا تو کوئی نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عثمان حضور سے بھی زیادہ حیا. حضور تو خود بہت حیا والے, لیکن حضرت عثمان کی حیا کا انداز دیکھیے آپ. سب سے زیادہ حیا والے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے گھر تشریف فرما ہیں. ہم جب گھر میں ہوتے ہیں تو بندہ بے تکلفی کی حالت میں ہوتا ہے. باہر تو لوگوں کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو ایک اور انداز ہوتے ہیں, لیکن جب اپنے کمرے میں آپ چلے گئے, گرمی ہے, قمیص اتار دی, ہم قمیص اتار کے بھی لیٹ جاتے ہیں. یہ کوئی بے تکلفی والا ماحول ہوتا ہے اپنے گھر کا. اس میں آدمی اور طرح رہتا ہے بے تکلفی کے انداز میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی تو حضور اپنے گھر میں اس طرح نیم دراز لیٹے ہوئے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازار مبارک پہنتے تھے, جس کو ہماری پنجابی میں لنگ کہتے ہیں یا تہبند کہتے ہیں. یہ استعمال کرتے تھے, چادر ہوتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے. اب ہمارا جو یہ سطر ہوتا ہے یہ گھٹنوں سے اوپر شروع ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے مسئلہ. گھٹنوں سے اوپر ہماری جو ٹانگیں ہیں, یہ رانیں جو ہیں, یہ سطر میں شامل ہوتی ہیں. یہ آج کل لوگ نا نہانے کے لیے جاتے ہیں آبشاروں وغیرہ پر تو وہ کاچے وغیرہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے ایسا کاچا استعمال کریں جو آپ کے گھٹنوں تک ہو. اگر گھٹنوں سے اوپر تک آپ کچا استعمال کریں گے تو گویا آپ نے اپنا سطر ننگا کیا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. تو گھٹنوں تک یہ نہیں, یہ سطر ہے ہمارا. گھٹنوں سے نیچے سطر نہیں ہوتا. یہ پنڈلیاں ہیں ہماری, گھٹنے سے نیچے یہ جو ٹانگوں کا حصہ ہے یہ سطر میں نہیں شامل. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں اس طرح نیم دراز بے تکلفانہ انداز میں لیٹے ہوئے تھے. تو وہ گرمی کی وجہ سے آپ نے ایسے تہبند کو اوپر کیا نا, تو یہ پنڈلیاں جو ہیں یہ آپ کی مبارک پنڈلیاں نظر آ رہی تھی. اب یہ سطر تو نہیں کھولا ہوا تھا, سطر تو گھٹنوں سے اوپر شروع, لیکن یہ پنڈلیاں نظر آ رہی تھی. اب یہ سطر میں نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر دستک ہوتی ہے تو آواز آتی ہے باہر سے کہ ابو بکر ہوں یا رسول اللہ, کچھ بات کرنی ہے, اگر اجازت ہو تو اندر حاضر ہو جاؤں, گھر آ جاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح نیم دراز لیٹے رہے, پنڈلیاں بھی اسی طرح نظر آ رہی ہیں. حضور نے فرمایا کہ اجازت ہے, آ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے بیٹھ گئے, باتیں کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد باہر سے پھر آواز آئی دروازے پر کہ یا رسول اللہ عمر ہوں, اگر اجازت ہو تو اندر آؤں, کچھ بات کرنی ہے آپ کے ساتھ. فرمایا آ جاؤ. اسی طرح لیٹے رہے, کوئی تبدیلی نہیں کی اپنی کیفیت میں, اپنی حیت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے, اسی طرح حضور لیٹے ہوئے ہیں, نیم دراز ہیں, بے تکلفی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں دونوں. تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی باہر سے کہ یا رسول اللہ عثمان ہوں, اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں, کچھ بات کرنی ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ آ جاؤ, حضور خاموش ہو گئے. اب یہ بھی دیکھیے گھروں میں داخل ہونے کے یہ بھی آداب ہیں دوستو. ہم لوگ بے دھڑک کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. ایسا یہ دیکھیں نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان سے زیادہ بے تکلفی کس کی تھی؟ یہ جو صحابہ کرام ہیں. لیکن باہر سے اجازت طلب کرتے تھے, اندر نہیں آتے تھے, جھانک کے نہیں دیکھتے تھے. جب تک حضور کی اجازت نہیں ہوتی تھی اندر نہیں آتے تھے. اسی طرح آج کل بھی ایسا ہی ہے, کسی کے گھر میں بھی آپ جا رہے ہو, بے شک وہ اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, باہر پہلے دستک دے, ان کو اطلاع, کیا پتہ اندر بندہ کیسے حال میں ہو. حضرت عثمان کی آواز آئی کہ عثمان ہوں, حاضر ہونا چاہتا ہوں یا رسول اللہ. حضور خاموش ہو گئے. وہ جس طرح نیم دراز لیٹے ہوئے تھے, حضور اٹھ کے بیٹھ گئے, صحیح طرح ہو کے بیٹھے. پھر وہ اپنی جو ازار تھی اس کو ایسے نیچے کر کے اپنی پنڈلیاں پوری طرح چھپائیں. حالانکہ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سطر والا ایسا نہیں ہے وہ پنڈلیاں, لیکن پورے اہتمام کے ساتھ اپنی وضع کا درست کر کے صحیح ہو کے بیٹھے. اور پھر فرمایا کہ ہاں عثمان آ جاؤ اندر. حضرت عثمان اندر تشریف لے آئے. گفتگو ہوتی رہی, تینوں خلفائے راشدین بیٹھے رہے, حضور کے ساتھ گفتگو کرتے رہے. بعد میں جب سارے چلے گئے
تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو سب کچھ دیکھ رہی تھی، تو وہ حیران ہوئی کہ پہلے ابو بکر آئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، پھر عمر آئے، حضور اسی طرح لیٹے رہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور حضرت عثمان کے آنے پہ حضور نے کیوں اتنا اہتمام کیا تھا کہ پہلے اٹھ کے بیٹھے تھے، پھر اپنے آپ کو صحیح طرح درست کیا تھا، اپنی پنڈلی پہ کپڑا ڈالا تھا، چادر ٹھیک کی تھی، پھر عثمان کو اجازت دی ہے۔ تو وہ حیران تھی، تجسس تھا ان کو۔ جب یہ چلے گئے سارے تو وہ حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا بات تھی؟ ابو بکر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن عثمان کے آنے پہ آپ نے خاص اہتمام فرمایا ہے اور صحیح اپنے آپ کو صحیح طرح پہلے بیٹھے ہیں، پھر ازار درست کی ہے، تہبند کو درست کی ہے، یا پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اب وہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ حضور سے زیادہ حیا والا کون ہو سکتا ہے، اور حضور کے لیے کسی کے لیے ادب کے ساتھ بیٹھنا لازمی نہیں ہے، باقی سارے جو خادم ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور آئیں تو وہ ادب کے ساتھ بیٹھے، لیکن حضرت عثمان کا یہ دیکھیے نا اعزاز کہ حضور ان کے لیے صحیح ہو کے بیٹھے۔ اور پھر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ بات یہ ہے کہ عثمان اتنی زیادہ حیا والا ہے، اتنی زیادہ شرم والا ہے کہ اس کے سامنے مجھے اس طرح نیم دراز لیٹتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مجھے یہ مناسب نہیں معلوم ہوا کہ عثمان کے سامنے میں اسی طرح لیٹا رہوں جس طرح پہلے لیٹا ہوا تھا، اور میری پنڈلیاں نظر آ رہی تو وہ بھی نظر آتی رہیں، عثمان کے سامنے میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ یہ میں کیوں نہیں کر سکتا، یہ میں اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا مجھے اس آدمی سے حیا نہیں کرنی چاہیے جس کی شرم و حیا اور عفت و پاکیزگی دیکھ کے ملائکہ شرما جاتے ہیں اپنی جگہ؟ ملائکہ تو کوئی گناہ ہی کوئی نہیں ہے، فرشتوں کا کون سا گناہ ہوتا ہے کہ ان کو شرمساری ہو، ان کو ندامت تو ساری ہمارے گناہوں کی ہوتی ہے، ہم کو فرشتوں کا تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کو کیا ندامت ہونی ہے؟ لیکن عثمان کی حیا اور عثمان کا کردار ایسا ہے کہ فرشتے جب ان کی حیا کو اور ان کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں تو فرشتوں کو اپنی پاکیزگی کم معلوم ہونے لگتی، وہ شرما جاتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں ان کے گھر میں تھیں۔ میں مختصر کرتا ہوں بات کو۔ ایک صاحبزادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عقد میں تھیں، ان کا وصال ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو دوسری صاحبزادی تھی وہ بھی حضرت عثمان کی عقد میں دی، یہ وہی حیا والی بات اب آ گئی ہے نا، دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کی عقد میں دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد حضور کی دوسری صاحبزادی بھی وفات پا گئی، اب حضرت عثمان کے گھر میں بیوی نہیں تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع فرمایا اور ان سے فرمایا کہ لوگوں، عثمان کا گھر اب خالی ہے، اس کی اب بیوی نہیں ہے، اس کو شادی کی ضرورت ہے، تو تم میں سے کوئی اپنی بیٹی اس کو دے شادی کے حوالے سے، کوئی اس کا رشتہ دے اس کو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب بات فرمائی، فرمایا کہ یہ میں تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی بیٹی دو، کیونکہ میری اب کوئی بیٹی ہے نہیں ہے، میری دو بیٹیاں پہلے تھیں، دونوں کی دونوں میں اس کی عقد میں دے چکا ہوں، اور اب میری کوئی بیٹی موجود نہیں ہے، ورنہ میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک گزرتی جاتی تو میں 40 کی 40 عثمان کی عقد میں دیتا جاتا، اس کے نکاح میں دیتا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عثمان غنی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کی زندگی کے پہلو ہیں، ان کی زندگی کی جھلکیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی انہی کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔